کہ اقبال کی فکر میں مسلم نوجوانوں کا تصور کیا ہے، تو چونکہ قرآن مقدس میں بھی جوان اور جوانی کی اہمیت بے شمار واقعات ہے جو جوانوں سے متعلق، اور چونکہ یہ بات بتائی گئی کہ جو بوڑھے ہوتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی انسان چاہ کر بھی بہت کچھ کر نہیں پاتا، اور بچپنے میں بھی انسان کچھ کرنے کا شعور نہیں رکھتا، لیکن جو جوانی کی عمر ہے وہ انسان کی عمر کا ایک خاص حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کو بھی پسند کیا اور جوانی کی عبادت کو بھی پسند کیا، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا جو اصل سرمایہ ہے جسے جوانی کہتے ہیں، اس جوانی کے اندر شیطان انسان کو اغوا کر لے، اس کی فکر کو اغوا کر لے، اس کے خیالات کو اغوا کر لے، اس کے تخیلات اور تصورات کو اغوا کر کے اس کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر اس کو شیطنت کی راہ پر لا کے ڈال دے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی جوانی کی اہمیت سمجھ میں آنا چاہیے۔ قرآن مقدس کی یہ آیہ کریمہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی جوانی ہے۔ جوانی کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کیا، اور جتنے بھی بڑے بڑے کام آپ دیکھیں سب جوانوں نے کیا۔ مثال کے طور پر جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام بالکل جوان تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ جب چھری رکھی جا رہی تھی، اس وقت اسماعیل علیہ السلام ابھی جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے ہجرت کی شب رسول اللہ کے بستر پر جس کو سلایا گیا تھا وہ کوئی بوڑھا نہیں تھا، وہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ بھی جوان تھے۔ اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی جنہوں نے جو ہے اللہ اکبر بیت المقدس کو فتح کیا، اور ان کی فوج کے وہ سارے لوگ وہ سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلانے والا طارق ابن زیاد جو ہے وہ بھی جوان تھا۔ فاتح سندھ جو ہے وہ بھی جوان تھا۔ فاتح بدر و حنین بھی جوان تھے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑھاپے میں انسان کچھ کر نہیں سکتا، بچپنے میں انسان کو شعور نہیں ہوتا، تو جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اقبال نے جو ہے ایک مسلم جوان کا جو تصور دیا ہے، ایک پرندہ ہے جسے پرندوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اس کو عقاب کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو شاہین کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو انگریزی زبان میں ایگل کہتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مسلم جوان اور ایگل کے اندر اور شاہین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک پرندہ ہے لیکن پرندوں کا بادشاہ ہے، اس کے اندر کچھ صفات ہے۔ کل ان صفات کا ذکر ہم نے کیا تھا لیکن اس کی تشریح بھی کی تھی۔ آج چونکہ کچھ لوگ نئے بھی ہیں میں کوئی تشریح نہیں کروں گا اس کی، لیکن اس کی کچھ صفات ہے، جیسے جو باز ہے پرندہ جسے ہم باز کہتے ہیں، عقاب شاہین جس کو کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، اسی طریقے سے وہ گھونسلوں میں نہیں رہتا، گھونسلوں میں رہنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جو ہے جو عقاب کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عقاب جو ہے وہ موسم سے کبھی گھبراتا نہیں بلکہ موسم کو وہ انجوائے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کل یہ پیغام دیا گیا کہ دنیا میں بھی موسم بدلتے رہتے ہیں، بدلتے ہوئے موسموں سے کبھی مت گھبرانا، کبھی غموں کے موسم آتے ہیں، کبھی خوشیوں کے موسم آتے ہیں، کبھی آرام کے موسم آتے ہیں، کبھی تکلیفوں کے موسم آتے ہیں۔ ان موسموں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کا توکل اللہ پر رہنا چاہیے۔ یہ کل چند چیزیں پیش کی گئی تھی لیکن آج اس سے لگ کر کے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ عقاب کی خصوصیت اور بھی ہے، شاہین کی خصوصیت اور بھی ہے کہ وہ سارے پرندوں میں سب سے اونچا اڑتا ہے۔ اقبال اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ چھوٹی چیز پر کبھی اکتفا مت کرنا، چھوٹی چیز پر کبھی جو ہے وہ ٹھہر مت جانا، بلکہ تمہارا ہدف جو ہے وہ بہت بڑا ہونا چاہیے، تمہارے منصوبے بڑے ہونے چاہیے۔ یاد رکھنا انسان
جو منصوبہ لے کر کے چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. جس کے پاس کوئی زندگی کا منصوبہ نہیں رہتا. جانور اور انسان کی زندگی میں فرق ہے، ایک بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور کی زندگی کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا اور انسان کی زندگی کا منصوبہ ہوتا ہے. اب اگر میری قوم کے جوانوں کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ جانوروں کی زندگی جی رہے ہو. ایک متعین کرو اپنی زندگی کا مقصد، آپ کو بننا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، دین کے اندر، مذہب کے اندر آپ بہت مرتبے والے نہیں بن سکتے، نہ بنو، لیکن کم سے کم دنیا میں تو کوئی مرتبہ حاصل کر لو، کم سے کم دنیا ہی کے اندر کوئی ترقی کر لو. لیکن آج مسلم جوانوں کا کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی ہدف نہیں. دن بھر 8 گھنٹہ ڈیوٹی کریں گے اور اس کے بعد جو وقت ملے گا وہ ہوٹلوں پر آ کر کے ضائع کریں گے، دوستوں کے اندر ضائع کریں گے، پارکوں میں ضائع کریں گے، کھیل کود میں ضائع کریں گے. یہ وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. بہت زیادہ باہر رہنے کی بجائے اپنے کام کے اندر اپنا وقت صرف کرو. عقاب کی خصوصیت یہ کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑنے کے بعد بھی اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے شکار کو اس اونچائی سے دیکھ لیتا ہے. اس کی نظر میں اتنی تیزی ہوتی ہے، اتنی اونچائی پر اڑنے کے بعد بھی اس کی نظر زمین پہ ہوتی ہے. اقبال اپنی قوم کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اے میری قوم کے جوان، تو چاہے جتنی ترقی کر لے لیکن تو کبھی مغرور مت ہونا. اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھنا، اپنے اندر ہمیشہ عاجزی رکھنا، گھمنڈ مت کرنا، تکبر مت کرنا. اس کے بعد ایک خاص بات جو اقبال عقاب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور عقاب کی صفت کیا ہے، چونکہ عقاب سے تشبیہ دی اپنی قوم کے جوانوں کو، تو عقاب کی ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ جب عقاب کی مادہ جب کسی نر کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا پارٹنر بنانے کے لیے کسی نر عقاب کا انتخاب کرتی ہے، تو اور پرندوں کی طرح ایسا نہیں ہو جاتا کہ دو ایک گھونسلے میں جمع ہو گئے اور زندگی گزر گئی. نہیں، بلکہ وہ جو مادہ عقاب ہوتی ہے وہ بہت اوپر، ہزاروں فیٹ اوپر ایک چھوٹا سا کنکر یا چھوٹا سا تنکا لے کر کے جاتی ہے، اور پھر وہ وہاں سے اس کو چھوڑتی ہے. اور چھوڑنے کے بعد پھر وہ جو نر عقاب ہوتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے ان کی اپنی زبان میں کہ اس کو تو نے گرنے سے پہلے پکڑنا ہے. اب وہ ہزاروں فٹ اوپر سے جو کنکر یا تنکا پھینکا گیا ہے یہ اس کو ہوا کے اندر زمین پہ گرنے سے پہلے اٹھاتا ہے. دوسری مرتبہ پھر وہ اور اوپر لے کر کے جا کر کے چھوڑتی ہے اور وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے. تیسری مرتبہ اس سے اور اوپر لے جا کر وہ چھوڑتی ہے، وہ پھر اس کو پکڑ لیتا ہے. 3 مرتبہ وہ مادہ عقاب اس کو آزماتی ہے، تب کہیں جا کر کے دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے. حیرت ہے کہ پرندوں کے اندر اس قدر سینس اللہ نے دیا، اس قدر سوچ اللہ نے دی، وہ اپنا پارٹنر بنانے کے لیے اس کو اتنا آزماتی ہے، اس کے بعد اس کو اپنی زندگی کا پارٹنر بناتی ہے.